ایک وقت تھا جب امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ جب کراچی کا ساحل دنیا کے 10 شاندار ساحلوں میں سے ایک تھا، جب گورے سفارتکار ہفتہ اور اتوار کا دن بیچ کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے، جب جاپان، یورپ اور امریکہ سے مہنگی گاڑیاں کراچی آتی اور کراچی کے سیٹ باقاعدہ بولی دے کر یہ گاڑیاں خریدتے تھے، جب سفارتکار ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں قیام کے منصوبے بناتے تھے، کراچی 60 کی دہائی میں دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ پرامن ترین شہر تھا دنیا جہاں کے سفارتکار اور سیاح شہر میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ہوٹلز، ڈسکوز اور بازار آباد تھے۔ کراچی کا ساحل دنیا کے 10 شاندار ساحلوں میں سے ایک تھا۔ پی آئی اے دنیا کی 4 بڑی ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ یورپ، امریکہ، عرب ممالک، سوویت یونین، جاپان اور بھارت جانے والے تمام جہاز کراچی اترتے تھے اور مسافر کراچی کے بازاروں میں 1-2 گھنٹے گزار کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ شہر میں ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی۔ کراچی کی روشنیاں رات کو دن میں بدل دیتی تھی۔ کراچی کے بیچ بھی لاجواب تھے۔ سفارتکار گورے ہفتہ اور اتوار کا دن بیچ کی گرم ریت پر لیٹ کر گزارتے تھے۔ دنیا بھر سے بحری جہازوں کے ذریعے ہزاروں مسافر کراچی آتے تھے۔ کراچی خطے کا جنکشن بھی تھا۔ یورپ سے لوگ ٹرین کے ذریعے استنبول آتے تھے، وہاں سے تہران، تہران سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی آتے تھے۔ کراچی میں رک کر ٹرین کے ذریعے انڈیا چلے جاتے تھے اور وہاں سے سری لنکا، نیپال اور بھوٹان تک پہنچ جاتے تھے۔ کراچی میں دنیا کی جدید ترین مصنوعات ملتی تھی۔ یہ شہر بڑی گاڑیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہوتا تھا۔ جاپان، یورپ اور امریکہ سے مہنگی گاڑیاں کراچی آتی تھی اور کراچی کے سیٹ باقاعدہ بولی دے کر یہ گاڑیاں خریدتے تھے۔ یہاں کا ریلوے اسٹیشن دنیا کے بہترین اسٹیشن میں شمار ہوتا تھا۔ ٹرینیں جدید، صاف ستھری اور آرام دہ تھی اور ان میں کھانا بھی صاف ستھرا اور معیاری ملتا تھا۔ زیادہ تر سفارتکار ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں قیام کے منصوبے بناتے تھے اور یہاں پراپرٹی خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ شہر صاف ستھرا تھا، فضا بہت اچھی تھی۔ سردیوں اور گرمیوں میں درجہ حرارت معتدل رہتا تھا۔ بیوروکریسی پڑھی لکھی اور محب وطن تھی اور حکومتی عہدیدار اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کلچرڈ تھے۔ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ شہر میں کسی قسم کی ٹینشن اور خوف نہیں تھا۔ کراچی کے کسی سفارت خانے کے سامنے سیکورٹی گارڈ یا پولیس نہیں ہوتی تھی۔ سفارتکار اپنے ہاتھ سے سفارت خانے کا گیٹ کھولتے اور بند کرتے تھے۔ پاکستان کے لیے کسی ملک کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ پاکستانی شہری جہاز میں سوار ہوتے تھے، یورپ کے ممالک میں اترتے تھے اور انہیں ایئرپورٹ پر ویزا مل جاتا تھا۔ اس کی وجہ بہت دلچسپ تھی۔ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا جس میں صرف ان لوگوں کو پاسپورٹ دیا جاتا تھا جو واقعی جینون مسافر ہوتے تھے۔ پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے اپنے خوشحال ہونے، صاحب جائیداد ہونے اور سفر کی وجوہات کے ثبوت دینا پڑتے تھے۔ کراچی کا معیار تعلیم پورے خطے میں بلند تھا۔ طالب علم یورپ، عرب ممالک، افریقہ، ایران، افغانستان اور چین سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں آتے تھے اور کراچی اور لاہور کے کالجز اور یونیورسٹی میں داخل ہو جاتے تھے۔ امریکہ اور یورپ کے پروفیسر روزگار کے لیے پاکستان کا رخ کرتے تھے۔ کراچی شہر میں 1000 کے قریب غیر ملکی ڈاکٹر، طبیب اور پروفیسر تھے۔ پاکستان کا بینکنگ سسٹم جدید اور فعال پروف تھا۔ بجلی، ٹیلی فون اور گیس کا انتظام بہت اچھا تھا۔ سیوریج سسٹم شاندار تھا۔ کراچی میں بارش کے آدھے گھنٹے بعد سڑکیں خشک ہو جاتی تھی۔ روزگار کے مواقع عام تھے۔ فیکٹریاں لگ رہی تھی، مال ایکسپورٹ ہو رہا تھا۔ ٹیلی ویژن نیا آیا تھا، چنانچہ کراچی کی چھتوں پر انٹینوں کی لمبی قطاریں دکھائی دیتی تھی۔ ورلڈ بینک اور IMF کے عہدیدار اس وقت امریکن ایمبیسی آتے اور سفارتکاروں سے کہتے تھے، تم کسی طرح پاکستانی حکومت کو قرضہ لینے پر مجبور کرو۔ سفارتکار وزیر خزانہ سے بات کرتے تو وہ کہتا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم پیسے لے کر کیا کریں گے۔
تب سفارتکار ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا 1980 تک کراچی دنیا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہوگا؟ تو دوستو یہ تھا ہمارا کراچی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔